إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، وہی غفار ہے، وہی قہار ہے، وہی متکبر ہے. سب کچھ اسی کے اختیارات میں ہی، ہم سب اس کے محتاج ہیں. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین شافع محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز بھائیوں اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے قرآن و سنت میں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے بھیانک انجام ہونے والا ہے، ایسے بھیانک منظر ہونے والے ہیں. اس چیز سے ہم سب کو اللہ نے آگاہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا. جہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتا ہے، حدیث میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے مناظر کا ذکر کیا، اسی طرح یہ بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن لوگوں کی حالت کیسی ہوگی، کون کس حالت میں ہوگا قیامت کے دن، قبر سے اٹھیں گے تو کس حالت میں اٹھیں گے اور وہ کس سچویشن میں ہوں گے. یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا ہے. آج کے خطبے میں یہی ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ قبر سے اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے، کس حالت میں اٹھیں گے، اس وقت کیا حالت ہوگی ہماری. ہر ایک انسان کی یہ چیزیں ہمیں معلوم کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اچھی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم آخرت میں سکون سے حشر کے میدان میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا برائیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا حشر بھی برباد ہونے والا ہے، خبر بھی برباد ہونے والے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، کہا کہ قیامت کے دن لوگ قبریں سے اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے معلوم؟ ننگے سر، ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوں گے، بغیر ختنہ کے قبر سے اٹھائے جائیں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب بغیر کپڑے کے اگر ہوں گے تو ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے؟ نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں تو کپڑے کی فکر ہے، وہاں تو حالت اتنی خطرناک حالت ہوگی، اپنے آپ کی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کپڑے کی کوئی فکر نہ ہوگی، دھیان نہیں جائے گا، بلکہ یہ دھیان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا،
حشر کے میدان میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا, کیا میرے حساب و کتاب آسان ہوں گے, کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا, ہر ایک کو فکر ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھایا. اچھے برے سب لوگ ننگے ہوں گے, سب لوگ, اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی, بغیر ختنے کے, بغیر کپڑے کے, ننگے سر اٹھائے جائیں گے. یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بھائی یاد رکھو, جو آدمی جس طرح کی زندگی گزارتا ہے اسی طرح وہ خبر میں اٹھایا جائے گا. اچھے کام کریں گے آپ کی خبر بھی اچھی ہوگی, حشر بھی اچھی ہوگی. برے کام کریں گے آپ کی خبر بھی برباد ہوگی, حشر بھی برباد ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث علی کل عبد علی ما مات علیہ, اللہ تعالیٰ بندے کو اسی حالت میں اٹھائے گا جس حالت میں مرتا ہے, جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس حالت جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی, اور جیسی موت آئے گی ویسے تم خبر میں رکھے جاؤ گے, جیسے خبر میں سلایا گئے ویسے تمہاری خبر میں روح ڈالی جائے گی, ویسے تم اٹھائے جاؤ گے. اسی لیے ہماری لائف سٹائل قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے زندگی بسر کر کے جاؤ, اور موت کا وقت جو آخری مرحلہ ہے, زندگی کے آخری ایام, یہ بڑے نازک مرحلے ہیں. اللہ کے نزدیک اعتبار آخری مرحلے کا ہے, آخری سانسیں جو زندگی کی وہی اعتبار ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ, جس کا آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. لیکن کہنے کو تو آسان ہے لا الہ الا اللہ, لیکن ان لوگوں سے پوچھو جو سکرات کی حالت میں گزر کے جاتے ہیں, ہم پوچھ نہیں سکتے, وہ بے ہوش ہوتے ہیں, کلمے کی تلقین بھی کی جاتی ہے لیکن کلمہ پڑھنے سے وہ عاجز ہیں کیونکہ ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں, بے ہوش ہوتے ہیں. یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو زندگی بھر اللہ کی بندگی کرتے رہے, اللہ سے دعائیں کرتے رہے, اے اللہ سکرات کے وقت مجھے کلمہ نصیب فرما, ایمان کی موت دے, ایمان کی حالت میں تو مجھے اپنے پاس بلا لے. ایسی دعائیں کرنے کو ایسی موت نصیب ہوا کرتی ہے. تو بھائیوں, جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا. کچھ اچھے کام ہیں, کچھ برے کام ہیں جو ہمیں معلوم کرنا ہے قرآن سنت کی روشنی میں. کچھ لوگ ہوں گے جن کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اس خون سے اتنی خوشبو آئے گی پورے حشر کے میدان کے لوگ اس خوشبو کو محسوس کریں گے. یہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں, دین کے لیے, اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیے. ایسے لوگ جن کے جسموں سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اس خون سے خوشبو آئے گی, وہ شہید لوگ ہوں گے, اللہ کے راستے میں جان دینے والے ہوں گے, اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے ہوں گے. ایسے لوگوں کو یہ اعزاز, اور حدیث میں آتا ہے یہ شہید کی روحیں چڑیوں کی طرح جنت میں اڑ رہے ہیں, اور بتایا کہ تم ان کو مردے مت کہو بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا رہا ہے, یہ ان کے لیے اعزاز ہے. تو یہ لوگ, ان کو اتنی بڑی عزت ملے گی. اور کچھ لوگ ہوں گے جو خبر سے اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس طرح کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اٹھیں گے. یہ وہ کون لوگ ہوں گے جو حج کے میدان, حج میں, عرفہ میں یا مینا میں یا مزدلفہ میں شہید ہو, انتقال ہو گئے ہوں گے, عمرہ کی حالت میں انتقال کیے ہوں گے, احرام کی حالت میں انتقال کیے ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خبر سے اٹھیں گے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. ایک صاحب کو ایک اونٹ نے رون دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا, جب وہ انتقال ہو گئے تھے, حج کے موسم میں تھے, تو نبی نے کہا کہ ان کے سر کو مت ڈھانپو, چہرے کو مت چھپاؤ, ان کو ان کے احرام کے کپڑے میں کفن دے دو اور ان کو ویسے دفنا دو, کل قیامت ان بیدار ہوں گے تو لبیک اللہم لبیک کہہ کر اٹھیں گے. سبحان اللہ, کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کے ان جگہوں میں جا کے انتقال ہو جاتے ہیں. مینا, عرفہ, مزدلفہ جیسے مقدس مقامات میں انتقال ہو جاتے ہیں, کتنا عظیم مقام ہوگا. اسی طرح نبی نے فرمایا قیامت دن کچھ لوگ ہوں گے جن کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی, یعنی ان کی عزت کی جائے گی, تکریم کی جائے گی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں 5 وقت نماز کے لیے اذانیں دیتے تھے,
لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی رسالت کے پیغام کو پہنچاتے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا لگا کر لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتے تھے۔ ایسے مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا۔ نبی نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، مؤذنین جن کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نور کے منبر پر بٹھائے گا، وہ بھی رحمان کے دائیں جانب۔ یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں انصاف قائم کرنے والے لوگ ہوں گے، خواہ وہ بادشاہ ہو یا کسی کا ذمہ دار ہو، کسی آرگنائزیشن کا ذمہ دار ہو، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتا ہو، انصاف قائم کرتا ہو، ظالم کو ظالم کہا اس نے، مظلوم کو مظلوم کہا اس نے، پیسے کو دیکھ کر اس نے فیصلہ نہیں کیا، خاندان کو دیکھ کر اس نے فیصلہ نہیں کیا، چہرے کو دیکھ کر اس نے فیصلہ نہیں کیا، اسٹیٹس کو دیکھ کر اس نے فیصلہ نہیں کیا، گواہی کی بنیاد پر جو حق تھا وہ حق اس نے کہا۔ ایسے انصاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک سٹیج میں بٹھائے گا۔ نبی نے فرمایا المقسطون علی نور علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اب یہ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں جانب اسٹیج پر بٹھائے گا۔ کیا ماشاءاللہ ان کی عزت ہوگی، سب لوگوں کے سامنے اسٹیج میں اگر ان کی سربلندی ہو، عزت دی جائے تو ان کے لیے کتنی شان کی بات ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو انصاف قائم کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو لا کے کہے گا دیکھو میرے بندو، یہ میرے خاص مخلوقات پورے عین ہیں، ان میں سے جنہیں چاہے تم لے لو، تمہیں میں اختیار دیتا ہوں۔ یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے غصے کو پینے والے لوگ ہوں گے۔ غصے کی حالت میں بدلہ لے سکتے تھے وہ لوگ، لیکن بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ معاف کرتے تھے، غصے کو پی جاتے تھے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، غصے کو پینا بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، پٹک دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے۔ جو ایسے لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں خاص مخلوق عطا کرے گا جنہیں حور عین کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایسی مختلف نعمتیں ملے گی ایسے اچھے کام کرنے والوں کو، اچھی زندگی گزارنے والوں کو۔ برخلاف کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کی حالت بہت بری حالت ہوگی، خبروں سے اٹھیں گے تو کتنی عجیب حالت ہوگی۔ آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کچھ لوگ خبروں سے اٹھیں گے، ایسے پاگلوں کی طرح اٹھیں گے، دیوانوں کی طرح اٹھیں گے، عجیب عجیب حرکت کرتے ہوئے اٹھیں گے، سب لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سود لیتے تھے، سود دیتے تھے، سود کی گواہی کرتے تھے، سود کے بارے میں سپورٹ کرتے تھے، سود کی طرفداری کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، سود کی چیزوں سے پوری چیزیں اتنا ان کی زندگی گزرتی تھی۔ اللہ نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، تاکہ جو لوگ سود کھاتے ہیں خبر سے ویسے اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان جس کے جسم میں داخل ہو چکا۔ اب دیکھتے ہوں گے جس کے جسم میں شیطان داخل ہو جائے تو آدمی کیسی عجیب عجیب حرکت کرتا ہے، پاگلوں کی طرح حرکت کرتا ہے، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو سود کھانے والوں کی حالت ہوگی۔ کہا کہ لا یتخبط الشیطان من المس، جیسے شیطان کسی پر جسم میں اتر جائے تو کیسی حرکت کرتا ہے، ویسے سود کھانے والے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے بتایا کچھ لوگ ہوں گے جو ایک طرف فالج زدہ ہوں گے، ان کے یہ کاندھا جھکا ہوا ہوگا، لگڑتے ہوئے اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں 2-3 شادیاں کی ہوں گی۔ شادی کرنا 2, 3, 4 اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے شادی تو کی 2, 3 لیکن بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، ایک بیوی کی جانب مائل ہو گیا، دوسری بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ پہنانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، دیکھ بھال میں سب انصاف کرنا ضروری ہے۔ جب آپ انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں تبھی 2, 3 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ طاقت نہیں انصاف کرنے کی، دیکھ بھال کی اور ان کے اچھی طریقے سے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن
2 شادی کیے 3 شادی کیے انصاف نہیں کیے، ایسی حالت میں آئیں گے جن کا ایک کھاندا جھکا ہوگا، فالج زدہ ہوگا، جو کام نہیں کرے گا، اسے لگڑتے ہوئے اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، سب لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ گویا کہ اللہ انہیں ذلیل کرے گا کیونکہ اس نے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا 2-3 بیوی اگر انصاف نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا تو اسے پنشمنٹ ہے۔ جو آدمی ایک بیوی کا بھی حق ادا نہیں کرتا تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے پنشمنٹ دے گا۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بتایا کہ لوگ آئیں گے جن کے کاندھے جھکے ہوں گے، جو بیویوں کے اندر انصاف نہیں کرتے، اور اسی طرح فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈی نظر آئے گی، اور اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے کھرستے ہوئے آئیں گے، کھکرتے ہوئے آئیں گے۔ یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں طاقت رہ کر بھی، صحت رہ کر بھی کماتے نہیں تھے، کام چھوڑتے، لوگوں کے پاس مانگ مانگ کر کھاتے تھے، بھیک مانگنے کی عادت تھی، حالانکہ کما سکتے تھے۔ وہ لوگ طاقت رکھ کر بھی، صحت رکھ کر بھی کام چور تھے، لوگوں کے پاس مانگا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل کرے گا۔ کبھی اسلام بھیک مانگنے کو انکریج نہیں کرتا، ہمیشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ تھے ان کو یہی انکریج کیا، تم کچھ تو کچھ تجارت کرو، محنت کرو، کوشش کرو، یہی تعلیم دی گئی، اس پر ابھارا گیا، لیکن مانگنے میں کبھی انکریج نہیں کیا اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو تمہارے پاس ہنر ہے، جو تمہارے پاس صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے ذریعے جو کچھ کمانا ہے کماؤ، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان المسألة قد يقد بها الرجل وجهه، کہ مانگ کر کھانا، بھیک مانگنا، طاقت کے باوجود، صحت کے باوجود بھی بھیک مانگ کر کھانا گویا کہ ویسا ہے اپنے چہرے کو زخمی کرنا ہے۔ قیامت کی زخمی چہرے کی حالت میں اللہ کے پاس ملے گا، لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ بھیک مانگنے والا تھا، صحت رکھ کر بھی، طاقت رکھ کر بھی کماتا نہیں تھا، اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا نہیں تھا، کام چھوڑ تھا۔ لوگوں کو دکھایا جائے گا قیامت کے دن۔ کچھ لوگ ہوں گے خبر سے اٹھیں گے، ان کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا، ان کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا، اللہ دکھانا چاہے گا ان کو دیکھ لو، ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو۔ کون لوگ ہوں گے؟ جو کسی بھی تنظیم کے ذمہ دار ہوں گے، خواہ وہ بادشاہ ہو یا وزیر ہو، کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو، کسی مسجد کا متولی ہو، کسی بھی قسم کا آرگنائزیشن کا ذمہ دار ہو، جماعت کا ذمہ دار کوئی بھی کیوں نہ ہو، جسے عہدہ ملا، منصب ملا، پوسٹنگ ملی، کرسی ملی، لیکن اس نے اپنے منصب کا ادا نہیں کیا، نام کو اس نے ٹائٹل لگا لیے ذمہ دار کا، نام کو اس نے بڑے بڑے القاب لگا لیے، لیکن ذمہ داری کا ادا نہیں کیا، اس نے اپنی ذمہ داری کا کما حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرے گا، اور کہا جائے گا دیکھو ایسے لوگوں کو جو ذمہ رکھ کر بھی ان کو عہدہ ملا تھا، ذمہ داری ملی تھی، لیکن انہوں نے حق ادا نہیں کیا، ایسے لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا۔ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے داخل کرے گا۔ اسی لیے ذمہ داری بہت بڑا مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ ندامت ہے، خزي و ندامت۔ ذمہ داری کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی ذمہ داری آپ قبول کر، یاد رکھو، سنو، اس کو حق ادا نہیں کریں گے تو رسوائی اٹھانی پڑے گی قیامت کے دن۔ ہر ذمہ دار کوئی حدیث سمجھنا چاہیے، کسی بھی قسم کا ذمہ دار کیوں نہ ہو، اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے۔ آج تو لوگ کیا ہے، ظلم زبردستی سے کرسی حاصل کرتے ہیں، اپنا عہدہ مانگتے ہیں، منصب پر قائم ہو جاتے ہیں، ظلم زبردستی سے ناجائز طریقے سے اپنی کرسی حاصل کرتے ہیں، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کی اس پوسٹنگ پہ رہنا۔ اسی لیے نبی نے صحابہ کو نصیحت کی کہ اگر تمہارے اندر یہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ کے لیے مت اٹھاؤ، ورنہ اس کے بارے میں تمہیں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر تم حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو اس کو تم اٹھایا کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے بڑے خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے، میں گورنر، میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، مدینے میں بیٹھ کر کہتے تھے مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ عراق کی زمین میں اگر ایک جانور بھی پھسل کر گر جائے تو مجھے اس کا بھی خوف ہے۔ اللہ قیامت دن پوچھے گا، اے عمر، تمہاری حکومت میں فلاں جانور گرا تھا، تم نے سڑک کو کیوں درست نہیں کیا؟ یہ کیسی ذمہ داری تھی، یہ کیسے احساس ان کے دل میں موجود تھے۔ آج ہر ایک ذمہ دار کو یہ حدیث سمجھنا چاہیے کہ ذمہ داری کا ادا نہیں کریں گے تو بہت بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کی ایک جھنڈا ہوگا، رسوائی کا جھنڈا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اوپر سے گرایا جائے گا، پھر وہ صحیح سلامت ہو جائیں گے،
پھر انہیں اوپر لے جایا جائے گا، پھر گرایا جائے گا۔ یہ وہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے آپ کو اوپر جگہ سے گرا لیے، خودکشی کر لیے، سوسائڈ کر لیے۔ نبی نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہوں گے، جن کے ہاتھ میں خنجر ہوں گے، وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے، خون بہ رہا ہوگا، موت نہیں آئے گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے آپ کو قتل کر لیے۔ کچھ لوگ ہوں گے زہر کھا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، ان کی انتڑی کٹ کے باہر آ جائے گی۔ یہ وہ کون لوگ ہوں گے دنیا میں جنہوں نے زہر کھا لیا، یہ جان جیسی اللہ نے نعمت دی اس کی قدر نہیں کی، خود کو ہلاک کر لیا، ٹینشن میں آ کر، غصے میں آ کر، جوش میں آ کر اپنی جان کو گوا بیٹھا۔ ایسے لوگ جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی حالت بہت بری حالت ہونے والی ہے قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی ہم لوگوں کو آگاہ کیا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو انگار کے لباس انہیں پہنایا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے سر کو کچلا جائے گا، سر کو کچلا جائے گا۔ یہاں پر ایک حدیث ہمیں نوٹ کرنا ہے، ہماری حالت پر غور کریں فجر کی نماز چھوڑنے والے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے سروں کو کچلا جائے گا، کون لوگ ہوں گے؟ کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو فجر کی نماز چھوڑ کر سو رہے تھے، فرشتہ ان کے سر کو کچلے گا یہاں تک کہ وہ پتھر لڑک کر چلا جائے گا، فرشتہ وہ پتھر واپس لانے تک یہ سر درست ہو جائے گا، پھر ان کے سر کو کچلا جائے گا۔ نرم نرم گرم گرم بستر میں سونے والوں، برائے کرم اس حدیث کو سن لیا کرو۔ اگرچہ کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی امت ہی ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے اتنی بری حالت ہوگی، اور قیامت کے وہ بے نمازیوں کی کیا حالت ہوگی وہ بھی سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں حاضر ہوگا، سب لوگ کھڑے ہوں گے، اعلان ہوگا سب رحمان کو سجدہ کرو، جھک جاؤ، سجدے میں گر جاؤ۔ سب لوگ گر جائیں گے جو دنیا میں نمازی تھے، نماز کے پابند تھے، لیکن ان لوگوں کو سجدے کی توفیق نہیں ہوگی جو بے نمازی تھے۔ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ پنڈلی کہتے ہیں گڑگے کے نیچے حصے کو، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پنڈلی کھول دی جائے گی۔ یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کھولی جائے گی، ویدعون الی السجود، کہا جائے گا پورے آؤ اللہ کو سجدہ کرو، فلا یستطیعون، لیکن ان لوگوں کو سجدہ نصیب نہیں ہوگی، طاقت نہیں رکھی سجدہ کرنے کی۔ حدیث میں آتا نبی فرماتے ہیں وہ بے نمازی جو سجدے سے دور جاتے تھے ان کے پیٹ کو اللہ تختے کی طرح بنا دے گا، وہ جھکنا چاہیں گے جھکیں گے نہیں، لیکن ان کے اوپر رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، سب سجدے میں ہی یہ کھڑے ہوں گے۔ کافر تو کھڑے ہوں گے، ظالم مشرک جو بھی کفار کھڑے ہوں گے ان کا تو کیا پوچھنا، ان کو تو الگ فہرست میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے ان مسلمانوں کی جو مسلمان اپنے آپ کہتے ہیں لیکن بے نمازی ہیں، ان کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ تختے کی مانند بنا دے گا اور وہ جھک نہ سکیں گے اور تختے کی پیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف حالتیں اللہ اس کے رسول نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے تاکہ بندے اپنے آپ کو بچا لے، تاکہ بندے قیامت کی فکر کرے۔ اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایسا نہیں کہ میں بہت بڑا ہوں گاؤں کا، میں بہت بڑا مالدار ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا پڑھا لکھا ہوں، اس لیے مجھے قیامت میں کامیابی مل جائے۔ نہیں، تمہاری اولاد کام نہیں آ سکتی، تمہارے ماں باپ کام نہیں آ سکتے۔ قرآن صاف کہہ دیا جو میں نے آیت شروع میں پڑھی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب بڑی چیخ آئے گی، ایسے چیخ آئے گی جو کانوں کو بہرا کر دینے والی چیخ آئے گی، تو لوگ دوڑیں گے خبر سے اٹھ کر۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کہتا ہے آدمی اپنے خاص بھائی کو دے کر بھاگے گا، وہ امہ و ابی، اپنی ماں کو دے کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دے کر بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی کو دے کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دے کر کیوں بھائی؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر ہو کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، میں بچ جاؤں تو بس ہے، اللہ میں جنت میں داخل بس ہے، کیونکہ جہنم سب کے سامنے لائی جائے گی۔ اسی لیے زیادہ امید مت رکھو اپنی اولاد پر، اپنی دولت پر، اپنی بینک بیلنس پر، اپنی پراپرٹی پر، یہ تمہیں خبر سے بچائیں گے، یہ تمہیں حشر میں بچا لیں گے۔ نہیں، آپ کا ایمان، آپ کے عقیدے، آپ کے نیک عمل آپ کو انشاءاللہ قیامت دن حشر کے میدان کے ہولناکی سے بچائیں گے، ورنہ تو کچھ نہیں۔ نبی بھی نہیں بچا سکتے اپنے گھر والے کو، اگر نبی کے اختیار میں بچانے کا ہوتا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم سے بچا لیتے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو جہنم سے بچا لیتے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو جہنم سے بچا لیتے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جہنم سے بچا لیتے، اللہ کے رسول اپنے چاچا ابو طالب کو جہنم سے بچا لیتے، لیکن وہ خود بچا نہیں سکے، تمہیں اور اب کیا
بچا سکتے اپنے گھر والوں کو. اسی لیے اپنے بچوں کو نصیحت کرو, اپنے بیوی کو نصیحت کرو, اپنے رشتہ داروں کو نصیحت کرو کہ زندگی جو ملی ہے بڑی غنیمت ہے, اللہ کو راضی کر لو, بندگی کر لو, خوش کر لو. جس حالت میں جاؤ گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. اور یہ بھی کہوں گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہی سفر کرتے ہیں, گانے بجاتے ہوئے جاتے ہیں, گانے بجاتے ہوئے ان کی سفریں گزرتی ہیں, ہیڈ فون لگا لیے, گانا سنے, بستی سے نکلے, پورے سفر گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ایسے حادثے کا شکار کرتا ہے ایسی گاڑی کو جو گاڑی تو چکنا چور ہو جاتی ہے اور وہ سکرات کی حالت میں ہو جاتی ہے. ایسے واقعات میں کتنے ہوئے. سعودی عرب میں ایک نوجوان لایا گیا زخمی کی حالت میں ہسپتال کو, بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور وہاں تو ماشاءاللہ ڈاکٹر سب مسلمان ہی کلمہ کی تلقین کی سکرات میں, تو گانا گانے لگا. دیکھا گیا تو جب اس کی ایکسیڈنٹ ہوئی تھی گاڑی میں گانا بج رہے تھے. تو سوچو کہ قیامت خبر میں کس حالت میں اٹھایا جائے گا. اسی لیے سفر بہت خطرناک جگہ ہے وہ, جس میں آدمی یا تو صحیح سلامت گھر پہنچ سکتا ہے یا تو اللہ کے پاس پہنچ سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہائی وے میں بہت زیادہ ملک الموت پھر رہے ہیں, لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ. جہاں تم ظاہری اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہو, جتنی بھی حفاظت کرتے ہو, اس سے بڑھ کر روحانی حفاظت بھی ہونی چاہیے. دعاؤں کا اہتمام کرو, قرآن سنتے ہوئے سفر کیا کرو, اللہ آپ کے سفر کو بھی آسان کرے گا. اگر مقدر میں ایسی موت آنی ہی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی موت ہے کہ قرآن سنتے ہوئے آپ اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ بہت بڑی کوتاہی, غلطی ہو رہی ہے نوجوانوں سے, جوش میں آ کر ایسی حرکت کر جاتے ہیں. ابھی قریب میں ایک ویڈیو آیا تھا, بہت افسوس ہوا, وہ انتقال سے پہلے وہ ناچ رہے تھے, گا رہے تھے, تو وہ سوچ کر میں نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہم اللہ کے بعد پہنچ جائیں گے, منٹ میں فرشتے لے کر چلے جائیں گے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کہاں آ گیا ہوں. تو اسی لیے میرے بھائیوں, آخری جو مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے, بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے. جو مہینہ ہم انتقال ہونے والے ہیں وہ مہینہ بہت اہم مہینہ ہے. جو دن ہم انتقال ہونے والے ہیں وہ دن بہت اہم دن ہے. جس سال ہم مرنے والے ہیں وہ سال بہت اہم سال ہے, لیکن کس سال ہم مرنے والے ہیں, کس مہینے ہم مرنے والے ہیں, کس دن ہم مرنے والے ہیں, اس کی تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے, اور کب کس کو فرشتے دے کر جائے اس کی ہم گارنٹی دے سکتے. اسی لیے ہمیشہ اچھے کام کرو تاکہ ہماری موت نکلے تو اچھائی کی حالت میں نکلے. نبی بھی دعا کرتے تھے, یوسف علیہ السلام نے دعا کی, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو ہی آسمان زمین کا پیدا کرنے والا, توفنی مسلما, مجھے اسلام کی حالت میں موت دے, اور موت کے بعد مجھے نیک لوگوں سے ملا دے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, ربی حب لی والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے تو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. یہی دعا کرنا, وتوفنا مع الابرار, وتوفنا مع الابرار, ہماری موت کے بعد اللہ تو ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے. یہی ہمیشہ دعا کرتے ہیں, نبی دعا کر رہے ہیں, ہمیں بھی دعا کرنا ہے کثرت سے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, تمام مسلمان مرد عورت کو جب تک اس دنیا میں رکھے, ایمان کی حالت میں رکھے, اسلام کی حالت میں رکھے. اللہ تعالیٰ بندگی کرنے والا بنائے, عبادت کرنے والا بنائے. ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے, ہماری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے, اچھے کام کرتے ہوئے آئے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری موت کے بعد ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے, شہداء سے ملا دے, صالحین سے ملا دے, انبیاء سے ملا دے, صحابہ سے ملا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے قبر کو بھی آسانی عطا فرمائے, ہمارے حشر کو بھی آسان عطا فرمائے. جو ہم سے پہلے انتقال ہو چکے ہیں, خواہ ہمارے والدین ہوں, ہمارے بھائی بہن ہوں, ہمارے رشتہ دار ہوں جو ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان کی خبر کشادہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے قیامت کے مراحل کو بھی آسان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس طرح ہم لوگوں کو فیملی کے ساتھ خوشحال زندگی دنیا میں عطا کیا ہے, اسی طرح ہم اپنے فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک رحیم حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين. نسأل الله سلامة والعافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.